عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام اس کے باقی کے اشعار پڑھیں گے۔ ہم نے پہلے 8 اشعار پڑھ لیے تھے، آج ہم شعر نمبر 9 پڑھیں گے۔ شعر نمبر 9 ہے کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ عارضی شے تھی یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے تھی، آئین مسلم یعنی کہ تسلیم شدہ قانون، چارہ سے مراد علاج۔ بقول یوسف چشتی اس کا مفہوم، بقول یوسف چشتی مفہوم وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت تو ایک عارضی شے ہے، اس کے کھو جانے کا اتنا دکھ نہیں، دنیا کا تسلیم شدہ قاعدہ ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اصل دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم نے اجداد سے ملنے والی علم و حکمت کی میراث بھی کھو دی، ہم اپنے بزرگوں کی بیش قیمت کتابوں سے نہ فائدہ اٹھا سکے نہ ان کی حفاظت کر سکے۔ آج علم کے موتی ان قیمتی کتابوں کو یورپ میں دیکھ کر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں تشریح۔ اب شرح ہے اس شعر کی کہ شعر ہے حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ میں نے آپ کو پہلے اس کے معنی بتایا، پھر مفہوم بتایا، اب ہم جاتے ہیں اس کی شرح کی طرف، اس کی تشریح کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اقتدار ہمیشہ اسی قوم کو دیا جاتا ہے جو اس کی اہل ہو۔ حکومت و سلطنت کے لیے کسی قوم میں خاص خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب مسلمان قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھے، جذبہ جہاد سے معمور ہو کر وہ جس طرف نکلے، کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ پھر جب وہ گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر لہو و لعب میں کھو گئے تو فتوحات کا سلسلہ بھی رک گیا۔ جب وہ راہ راست سے ہٹ کر تساہل پسند اور عیش کوش ہو گئے، تساہل پسند مراد سست یا آرام پسند، زندگی ان کو محبوب ہو گئی، یعنی کہ وہ اپنی زندگی سے پیار کرنے لگے اور موت سے انہیں ڈر لگنے لگا۔ پھر حاکمیت جو ہے نا ان سے چھن گئی۔ آج دنیا میں کتنے ہی ایسے ملک ہیں جہاں کبھی اسلام عظمت کا پرچم لہرایا کرتا تھا، اور آج وہاں مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے شعر میں اقبال حکومت کے چھن جانے کا غم بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس دکھ سے بڑے دکھ کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ کیا رونا کہ الفاظ اس کے غم کی عکاسی کر رہے ہیں۔ کیا رونا جو لفظ ہے نا، کیا رونا، یہ لفظ کیا رونا، یہ اس غم کی عکاسی کر رہے ہیں جو حکومت چھن جانے کی وجہ سے اقبال کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کیوں غم زدہ نہ ہوتے؟ کیونکہ جو قومیں سیاسی طور پر طاقتور ہوتی ہیں، ان سے منسوب ہر چیز عمدہ ہو جایا کرتی ہے۔ سیاسی طور پر کمزور قوموں کی خوبیاں بھی خامیاں بن جایا کرتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کے چھن جانے کا غم کیا کریں، یہ تو قانون قدرت ہے، کبھی اقتدار اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ دیتا ہے حکومت جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہتا ہے، یعنی کہ جب خدا چاہے تو وہ حکومت چھین بھی سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں شعر نمبر 10 کی طرف۔
شعر نمبر 10 ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہنسی پارا۔ اب یہاں پہ سپارہ سے مراد ہے 30 ٹکڑے، مراد یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے، سپارہ سے مراد 30 ٹکڑے یا ٹکڑے ٹکڑے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ تو اس میں کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کتابیں جو ہمارے آباء و اجداد کی تھیں، جب ہم ان کتابوں کو یورپ میں یعنی کہ اہل مغرب کے پاس دیکھتے ہیں، یعنی کہ سرمایہ وہ ہمارا تھا، ہمارے آباء و اجداد کا تھا، علم و دانشوری میں ہمارے آباء و اجداد با کمال تھے، با ہنر تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے علم کی کتابیں آج میں یورپ میں دیکھی ہیں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ان کے دیکھ کے، کیونکہ یہ خامی ہمارے لوگوں میں تھی کہ انہوں نے اپنی وہ کہتے ہیں حکومتیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، حکومت چلی گئی ہے، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے اور دکھ کی بات کیا، ظلم کی بات کیا ہے کہ ہمارے اپنے آباء و اجداد کی کتابیں یعنی علم کے موتی جس سے ہم دنیا میں ترقی کر سکتے تھے، دنیا میں ہمارا نام تھا، ہمارے آباء و اجداد نے ایک نام کمایا تھا، وہ کتابیں بھی ہمارے پاس نہیں رہی۔ ان کتابوں کو میں جب اہل مغرب کے پاس دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ جی یہ میں نے آپ کو بیٹا اس کا مفہوم بتایا، اب ہم جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح ہے کہ اصل دکھ اس بات کا ہے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں شاعر کہ اصل دکھ اس بات پر ہے کہ ہم نے علم و حکمت کے ان موتیوں کی قدر نہ کی جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے لیے کتابی شکل میں جو چھوڑ گئے تھے، ہم نے تو ان کتابوں سے کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل کیا، جبکہ غیروں نے ہمارے اسلاف کی تحقیقات اور علم سے وہ ترقی کی کہ آج اسی علم و فن کی بنا پر وہ دنیا پر چھا گئے اور ہم ذلت کی گہرائیوں میں جا گرے۔ مسلمان علماء اور سائنسدانوں نے ایسے ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیے کہ آج تک دنیا حیران ہے۔ یورپ کی ساری سائنسی ترقی ہمارے اسلاف کی مرہون منت ہے۔ البیرونی نے علم ہندسہ میں، ابو القاسم زہراوی نے سرجری میں، جابر بن حیان نے علم کیمیا میں اور امام غزالی نے فلسفہ میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اہل مغرب آج بھی انگشت بدنداں ہیں، یعنی کہ انہوں نے دانتوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ کمال کارنامے یہ لوگ کر گئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کے چھن جانے سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے جو کارنامے تھے ہم نہیں، ہمارا دشمن ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے ان کارناموں سے۔ آج بھی یورپ کی لائبریری میں کہتا ہے میں مسلمان علماء کی ان کتابوں کو جب وہاں پہ موجود دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے نا وہ صدمے سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ بقول اقبال وائے ناکامی، حوالے کا شعر ہے کہ وائے ناکامی وائے ناکامی ماتائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ اب ہم بڑھتے ہیں شعر نمبر 11 کی طرف۔
شعر نمبر 11 غنی، شعر نمبر 11 اور اس نظم کا آخری شعر ہے یہ خطاب با جوانان اسلام، نظم کا آخری شعر۔ غنی روز سیاہ پیر کنعاں را تماشا کن، غنی روز سیاہ پیر کنعاں را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ غنی روز سیاہ پیر کنعاں را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ غنی روز سیاہ سے مطلب بدبختی کا دن، پیر کنعاں کا مطلب ہے کنعان کا بوڑھا، مراد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ روز سیاہ سے مراد بدبختی کا دن، پیر کنعان کا مطلب کنعان کا بوڑھا، مراد حضرت یعقوب، اور نور دیدہ یعنی کہ آنکھوں کی روشنی، چشم سے مراد آنکھ۔ مفہوم اس کا بقول ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی وہ کہتے ہیں کہ اے غنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بدقسمتی دیکھیے، اے غنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بدقسمتی دیکھیے کہ ان کی آنکھوں کا نور ان کی بجائے زلیخا کی آنکھوں کو روشنی بخش رہا ہے۔ بقول ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی اے غنی حضرت یعقوب کی بدقسمتی دیکھیے کہ ان کی آنکھوں کا نور ان کی بجائے زلیخا کی آنکھوں کو روشنی بخش رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جاتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے اقبال کیا کرتے ہیں، وہ بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے فارسی شاعروں کا شعر یا مصرع جو ہوتا ہے وہ اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کو تضمین کرنا کہتے ہیں، یعنی کہ کہیں سے وہ مصرع لینا۔ اقبال نے اس نظم میں مشہور فارسی شاعر ملا محمد طاہر غنی کشمیری کا یہ شعر تضمین کیا ہے، اس لیے اس کو واوین میں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے واوین میں دیا ہے جی، یہ پورا شعر اس کو کیا کیا، واوین میں دیا ہے جی۔
تشریح ہے کہ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے غنی، کنعان کے بوڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بد نصیبی کو دیکھ کہ ان کے آنکھ کے نور یعنی حضرت یوسف صلی اللہ علیہ السلام کے حسن سے زلیخا کی آنکھ روشن ہو رہی ہے۔ حالانکہ وہ نور چشم تو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وہ جو نور نظر تھے یعنی ان کی آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ تو حسن زلیخا کی آنکھ روشن ہو رہی تھی اس سے۔ نظم کے موضوع کے حوالے سے یہ شعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں تصنیف کی تھیں ہم اپنی بد نصیبی سے ان کی حفاظت نہ کر سکے اور ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ والے ان کتابوں کو اپنے ہاں لے گئے اور انہوں نے ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس امر کو خود یورپ والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی علمی اور سائنسی ترقی مسلمانوں کی تحقیقات کی احسان مند ہے۔ یہاں شاعر نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تلمیح کو بڑے شاندار طریقے سے استعمال کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ دوسرے بھائی جو تھے ان کے وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وہ پھینک آئے۔ قافلے والوں نے وہاں سے قافلے والے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ انہوں نے ان کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اٹھا لیا اور پھر لے جا کر انہوں نے کیا کیا، مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ جو عزیز مصر کے محافظ اعلیٰ کی بیوی تھی، زلیخا ان کا نام تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان پر فریفتہ ہو گئی ان پہ، تو لہذا زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے نظاروں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہی۔ تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بنائی جاتی رہی۔ شاعر کہتا ہے کہ کنعان کے بوڑھے حضرت یعقوب کی بدقسمتی دیکھیے کہ جس یوسف کو باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے تھا وہ زلیخا کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا ہے۔ یہی ہوا ہے کہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کے آباء کے علمی کارناموں سے فائدہ مسلمانوں کو اٹھانا چاہیے تھا، پر افسوس صد افسوس کہ ان سے غیر قوموں نے استفادہ کیا۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی بدبختی، اس بات سے بڑھ کر مسلمانوں کی بدبختی اور کیا ہوگی، یعنی جو کتابیں، جو علم کے موتی جو ان کے تھے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے پاس ہیں، یعنی کہ اہل مغرب کے پاس وہ چیزیں پہنچی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی محنت تھی۔ جی عزیز طلبہ، آج ہماری اس نظم کا اختتام ہوا۔ ہم نے نظم خطاب با جوانان اسلام، یہ ہماری نظم آج ہم نے پڑھی ہے، اس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آغاز کریں گے اپنے نئے کسی موضوع کا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔